پاکستان اب مزید کسی شہید کی میت کو نہیں اٹھائے گا۔ یہ ہے وہ بنیادی اصول جس کی وجہ سے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں آپ کو یہ جنگی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ فوجی من موجی میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا۔ پاکستان کی پچھلے 5 سال میں 3000 سے زیادہ سیکیورٹی فورسز کے شہداء ہیں۔ یہ وہ نمبرز ہیں کہ جو پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں بیان کیے۔ میں علیحدہ سے کوئی ویڈیو بنا دوں گا جس میں آپ کو پوری تفصیل دے دوں گا، لیکن پلیز نوٹ کیجئے 3000 سے زیادہ شہداء 5 سال میں۔ پاکستان یہ دکھ ہے، یہ وہ مشکل ہے کہ جس کو افغانستان کی خاطر برداشت کر رہا تھا، لیکن اب افواج پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی، خوبصورت افسروں کی، انتہائی جوان جو ہے جونیئر کمیشن آفیسرز اور جو فوجی جوان ہیں ان کی میتیں ان کے گھر والوں کو پہنچائیں، ان سے تعزیت کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ساتھ ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ مزید نہیں ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے یہ ترکی میں، قطر میں ساری ڈپلومیٹک کوششیں ہوئی، وہ جب ناکام ہوئی تو بارڈر بند کیا، وہ بھی جب نہ چلا تو اس کے بعد فوجیوں کو ڈائریکٹ گولی مارنے کے آرڈر ہوئے، اور جب وہ بھی کامیاب نہ ہوا تو اب جا کے ان کے ٹھکانوں کے اوپر وہاں پہ مارا جا رہا ہے تاکہ یہ سلسلہ بند ہو۔ اب اگر افغانیوں نے یہ طے ہی کیا ہوا ہے کہ انہوں نے یہی کرنا ہے تو پھر پاکستان کی طرف سے خدا حافظ۔ پاکستان مزید کسی شہید کی میت اور اسپیشلی نوجوان شہید کی میت جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا۔ پاکستان نے یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسرا، جنگی صورتحال میں کوئی بھی ہو وہ اپنی طرف سے اپنی کامیابیوں کے دعوے کرتا ہے، لیکن میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اپنی افواج کی طاقت کا، ان کے ہتھیاروں کا، ان کی نوعیت کا اندازہ بھی کر لیجئے، دوسری طرف جو ہیں ان کا بھی اندازہ کر لیجئے، اور وہ جو ان کے دعوے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو، روس کو سب کچھ شکست دی، اپنی جگہ پہ بجا ہوگا۔ اس میں صرف یہ دیکھ لیں کہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو وہ باتیں کہاں پہ ہوتی۔ تیسرا، آپریشن سندور میں کچھ لوگوں نے یہ پھپتیاں کسی تھیں کہ پنجاب لڑ لے، اسی طریقے سے افغانستان پاکستان کی صورتحال کے اوپر بھی کچھ پھپتیاں، یہ لر و بر اور اس طرح کی باتیں، یہ یو افغان، یہ ساری چل رہی ہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس وقت بھی اور اب بھی ان لوگوں کو لازمی پہچانا جانا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ وہ دانشور بہت بہتر ہیں کہ جو اختلاف کریں، نئے آئیڈیاز دیں، بالکل الٹی اوپینین دیں، جو ان کے من میں آئے وہ کہیں، ان کی بنسبت کہ جو چھپے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب آپ کی افواج ایکٹیو کامبیٹ میں ہوں تب یہ اپنا اصل رنگ دکھاتے ہیں۔ ان کو ضرور مارک کیا جانا چاہیے، اور مارک کرنے کے بعد میرے فوجی ذہن کے مطابق ان کو نہ ہلکا سا دھکا دیں۔ اگر شوق ہے تو افغانستان چلے جائیں، اگر شوق ہے تو ہندوستان کی طرف بھیج دیں، پکا نہ بھیجیں، کچھ عرصے کے لیے ہلکا سا دھکا دے دیں تاکہ یہ تھوڑا گھوم پھر کے آئیں، اور وہاں پہ جو دلت کے ساتھ، شودر کے ساتھ، وہاں پہ جو ملچ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور افغانستان میں جو ماحول ہے، جو ان کی پسند، ان کی خواب ہے، وہ بھی ذرا یہ دیکھ کے آئیں، اور آ کے پھر ان کے انٹرویوز، میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، کیا جانا چاہیے تاکہ ہم ان سے جان سکیں کہ وہ کون سے چاند اور ستارے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ہر ایسے موقع کے اوپر اپنا یہ گھٹیا وار ضرور کرتے ہیں۔ تکبیر! اللہ اکبر! پاکستان! زندہ